مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر گندھارا ہندکو بورڈ پشاور اور اکادمی ادبیات پاکستان کے اشتراک سے ہندکو اردو زبان کی نامور لکھاری اور کئی کتابوں کی مصنفہ محترمہ گل ارباب کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت نامور دانشور اقبال سکندر نے کی۔ اس موقع پر گل ارباب کی ہندکو تصانیف تتلی، تریل، تریمت، ٹٹارے اور چنی نال بدیاں کہانیاں کی رونمائی بھی کی گئی۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گندھارا ہندکو بورڈ کے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین، شاعرہ ادیبہ بشرا فرخ اور پشتو زبان کی ادیبہ سلمیٰ شاہین، کلثوم زیب، ڈاکٹر گلناز ارشد، ڈاکٹر صبا خان، پروفیسر نصرت نسیم، خان بادشاہ نصرت اور وسیم شاہد اور دیگر مقررین نے گل ارباب کی فنی، علمی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی تصانیف کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت کم خواتین ہیں اب بھی، جتنی ہیں وہ ابھی کم ہیں، اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے اس فیلڈ میں۔ مگر یہ میں کہوں گی کہ یہ ہمارے مرد جو ہیں حضرات، وہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، گھر میں جو بھی مرد حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی خواتین کو آگے لائیں۔ اب بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ آتے ہیں مشاعروں میں، ان کی خواتین بھی ڈیفینیٹلی ان کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، کچھ اثر تو ہوتا ہے ماحول کا، تو ان میں یہ ٹیلنٹ ہوگا، مگر نہ وہ اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، نہ اپنی بہنوں کو لاتے ہیں، اور نہ اپنی بیویوں کو لاتے ہیں۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ گھر میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تقریب میں پشتو ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر احمد علی عاجز اور رکشا انجم نے گل ارباب کو ان کی خدمات پر منظوم خراج تحسین پیش کیا۔ جی دیکھیں، اس میں گل ارباب صاحبہ جو ہیں وہ کسی ایک صنف پہ وہ کام کرنے والی خاتون نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک افسانہ نگار، ناول نگار، ایک شاعرہ، ایک فکشن رائٹر صلاحیتیں ان کو عطا کی ہیں، اور گل ارباب واقعی ایک جینوئن رائٹر ہے۔ میرے اندر ایک رائٹر، ایک شاعرہ، ایک افسانہ نگار تھی، تو وہ مجھے بے چین رکھتی تھی، بہت زیادہ بے چین اس لیے رکھتی تھی کہ میں جب بچوں کی پرورش میں دوسری چیزوں میں بزی ہوتی تھی، تو اندر سے میں جب رات کو لیٹتی تھی تو مجھے خیال یہی آتا تھا کہ میں جو کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئی میں وہ نہیں کر رہی ہوں۔ بس یہ پھر خود شناسی کا ایک سفر ہوتا ہے، پھر جب احساس ہوا کہ ہاں کاغذ اور قلم کا رشتہ جو ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے لیے، تو بس یہ تھا کہ جب اندر مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر دھواں بھرا ہوا ہے، تو میں جب لکھنے لگتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ چمنی سے وہ دھواں نکل گیا ہے، تو بس میرے لیے لکھنا جو ہے تو ایک چمنی کی برابر ہے۔ کہ میری یہ 10 کتابیں ہو گئی ہیں، 2 کتابیں میری زیر طباعت ہیں، ایک گلنوشت ہے، وہ تو میں اپنی جو زندگی کے ایک طرح سے بایوگرافی ہے میری۔ تقریب میں مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے بھی شرکاء نے تفصیلی بات چیت کی اور مادری زبانوں کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔